بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم ربیع الثانی کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آپ یکم ربیع الثانی کے دن یہ مختصر آسان عمل کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی مصیبت سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ میری بہنوں، اب مصیبت سے بچنے کے لیے جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کی بہت ہی فضیلت، برکات ہے، جو آپ نے یکم ربیع الثانی کے دن لازم کرنی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ یکم ربیع الثانی کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا کے دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی، جسے بروئے کار لا کر وہ نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب اور سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی اور امارت اور خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعمل ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش اور آرام سے بہرہ ہیں، اور دوسرے وہ جو غریب اور مفلوک حال ہیں اور زندگی کی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ مصائب اور آلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور وہ زندگی یوں گزارتے ہیں جیسے دکھوں کے منو بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور اس بوجھ میں تخفیف کے آثار بھی دکھائی نہ دیتے ہوں۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے دکھوں سے مفر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور زندگی اسے پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب اور آلام سے چھٹکارا پائے، مگر وہ اس طرح گلے کے ہار بن جاتے ہیں کہ روایتی کمبل کی طرح چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ گلے کا ہار بننے والے ان دکھوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ کسی بھی پہلو سے وہ زندگی کے لیے عذاب بن سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل ناکامیاں اور حوصلہ شکن محرومیاں انہیں جنم دیتی ہیں اور غم کے اندھیرے غاروں میں جا گراتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب کا دکھ اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن ان سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں رستہ اللہ نے دیا، قرآن اور سنت کے ذریعے۔ تو اگر آپ بھی ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں، جس مسلمان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ باحولہ، سورۃ اعراف۔ اسی طرح ایک اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔
باحوالہ سورۃ طلاق۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، تفسیر یہ ہے کہ آزمائش، مصیبت، غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ رب تعالیٰ فرما دیتا ہے اور اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی دعا ہر غم اور پریشانی سے نکلنے کے لیے بہت ہی بابرکت ہے اور آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکی۔ تو اگر آپ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی، غم، مصیبت میں ہیں تو آپ اس دعا کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں۔ میری بہنوں، اس کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد مانگتا ہوں۔ میری بہنوں، اس دعا کو صرف 41 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں۔ اسی طرح جو دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو کوئی اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا چاہیے، جس کی برکت سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رب تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ، ان کے تیسرا ذکر، وہ ہے درود پاک کا۔ تو درود پاک پڑھنے کی فضیلت تو میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں شیئر کر چکی، لیکن آج یکم ربیع الثانی کے دن کا جو خاص عمل ہے وہ درود پاک کا ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، جس کی برکت سے رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی غم، پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ درود پاک کا عمل کیا کریں اور درود پاک اس وقت تک پڑھا کریں جب تک کہ آپ کی پریشانی، آپ کا غم، آپ کی مصیبت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ درود پاک کو اگر اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو رب تعالیٰ آپ کو ہر غم سے آزاد فرما دے گا۔ اگر آپ کو کوئی پہاڑ جتنا غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو آپ ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ کر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں اور درود پاک، درود ابراہیم کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ 5000 تک مکمل درود پاک بھی نہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی مصیبت اور پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میری بہنوں، درود پاک کا یہ عمل آزمایا ہوا عمل ہے اور میری بہت سی بہن اور بھائیوں نے اس عمل کو کیا اور اس عمل کے فائدوں سے مستفید ہوئے۔ تو آپ بھی اگر اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو یکم ربیع الثانی کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ تھی وہ 3 دعائیں، 3 برکات، 3 ذکر، جس کی برکت سے آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور نہ صرف یکم ربیع الثانی کے دن بلکہ پورا مہینہ، پوری زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ اس سے فیض و برکات ہی حاصل ہوں گی، بشرط یہ کہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔